اس کے بعد سورہ نجم ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری صفت بیان فرمائی گئی ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے نبی کے دل نے جھوٹ نہیں بولا۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ نفل کذبان فؤادہ فضلاً عن لسانہ، جب اللہ نے آپ کے دل سے جھوٹ کی نفی کر دی تو زبان سے آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو پہلے دل کا تیار ہونا ضروری ہے، پہلے دل کہتا ہے کہ جھوٹ بول، تب آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ یہاں نفی کر دی گئی کہ میرے نبی کے دل نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ آیت ایسی ہے کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ جس شخصیت کا دل نہ جھوٹ بولے اس کی زبان کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ کہا گیا دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کے پیچھے صرف ظن ہے، ظن، گمان ہے خالی جی۔ اور جو لوگ حق کو چھوڑ کر کثرت کی اتباع کرتے ہیں جی، وہ بھی غلطی پر ہیں۔ ایک مثال دیتا ہے، کہتا ہے تخیل، سوچو کہ ایک آدمی ہے، وہ ایک دو راستے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے دو راستے ہیں، اسے معلوم نہیں کہ میری منزل اس راستے پر چل کر کے ملے گی یا میری منزل اس راستے پر چل کر کے ملے گی جی، کھڑا ہے وہ۔ تو اب استوت فی المرجحات، پریفرنس جو ہے وہ برابر ہو گیا نا، اس پر جانا بالکل ویسے ہی ہے جیسے اس پر جانا، مرجح کوئی ہے ہی نہیں، تو کیا آپ ایسے آدمی کی اتباع کریں گے؟ ایک واقعہ یاد ہے مجھے، ایک عیسائی اور ایک مسلم بحث ہوئی۔ عیسائی نے کہا ذرا ایک بات بتاؤ، کہا کہ کیا؟ کہا کہ ایک آدمی ایک پیڑ کے نیچے سویا ہوا ہے، کہ ٹھیک ہے سویا ہوا ہے، اور ایک آدمی اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، پیڑ کے نیچے ایک آدمی سو رہا ہے اور ایک آدمی اس سوئے ہوئے آدمی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب ایک تیسرا آدمی آتا ہے، اب وہ پریشان ہے کیونکہ پیڑ کے پاس سے دو راستے جا رہے ہیں، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، تو یہ جو تیسرا آدمی ہے یہ راستہ کس سے پوچھے گا؟ وہ بیٹھے ہوئے آدمی سے یا سوئے ہوئے آدمی سے؟ اصل میں عیسائی کا اشارہ اس طرف ہے کہ تمہارے نبی تو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اور ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ ہے، لہذا راستہ کس سے پوچھو گے؟ وہ جو آدمی بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے اس سے پوچھو گے یا جو آدمی سو رہا ہے اس سے راستہ پوچھو گے؟ تمہارا نبی تو سو رہا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، اور ہمارا نبی اب تک زندہ ہے، عیسیٰ، لہذا وہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے جاگ رہا ہے اس سے راستہ پوچھو گے، یہ آدمی پوچھے گا جو تیسرا ہے، یا اس سوئے ہوئے آدمی سے؟ تو مسلمان نے جواب دیا نہیں، وہ جو جاگ رہا ہے اس سے سوال نہیں کرے گا، اس سے راستہ نہیں پوچھے گا، وہ جو سو رہا ہے نا اس سے راستہ پوچھے گا، اس لیے کہ وہ جو جاگ رہا ہے بیٹھا وہ بھی راستہ بھولا ہوا ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ یہ آدمی نیند سے اٹھے تو میں راستہ پوچھوں کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں۔ بہت ہی پیارا جواب ہے جی۔ تو ظن جو ہوتا ہے نا اس میں مرجحات برابر ہوتی ہیں، اس طرف جانا یا اس طرف، مرجحات برابر ہوتی ہیں جی۔ تو ایسے آدمی کی جو آدمی دو راہے کے اوپر کھڑا ہوا اس کے مرجحات برابر ہوں، آپ اس کی اتباع کریں گے؟ اس کو خود راستہ معلوم نہیں ہے تو اس کی اتباع کیسے کریں؟ تو جو لوگ ظن کی اتباع کر رہے ہیں، ظن کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ لیسا رائے الاغلبیت حقا ان لم یزدہ دلیل، کثرت کی رائے حق نہیں ہوتی اگر اس کے پیچھے دلیل نہ ہو جی۔ قد تجتمع الانفس الکثیرہ علی ہوا، یہ بتائے گا نا، اللہ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، یہ ظن کی اتباع کر رہے ہیں جن کی مرجحات برابر ہوتی ہیں، اور
इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न वमा तहवल अनफुस, नफ्स नहीं अनफुस। बहुत सारे लोग हवा की इत्तिबा कर सकते, ख्वाहिशात की इत्तिबा कर सकते, जरूरी नहीं कि कसरत में हूं लोग तो वही हक पर हूं। लैसा रायुल अगलबियत हक्कन, दलील की इत्तिबा होनी चाहिए, शख्सियत और कसरत की इत्तिबा नहीं होती। जी अच्छी बात कहिए, और अल्लाह की हर बात बहुत प्यारी है। सूरह कमर है, इसमें बड़ी प्यारी बात, बहुत गहरी बात है, इसको ज़हन में रखें। फरमाया गया वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान कर दिया है तो है कोई मुद्दकिर। असल में मुद्दकिर ये मुज़्तकिर था, जैसे इफ्ताला यफ्ताइलु से मुफ्ताइलुन मुज़्तकिरुन, और मादा दाल काफरे है, जिक्र है। तो ये ते को और दाल को, ये ते को और जाल को दाल से बदल दिया गया है, मुज़्तकिरुन। तो दाल को और ते को दोनों को दाल से बदल करके मुज़्तकिरुन के बजाय मुद्दकिर कहा गया। तो अब देखो जबान पर कौन सा लफ्ज आसान है, मुज़्तकिरुन ये आसान है या मुद्दकिरुन, मुद्दकिर आसान है। गोया के अल्लाह ने फरमाया कि मैंने कुरान को आसान कर दिया है, एक लफ्ज ला करके उस दावे की दलील दे दी कि देखो असल में ये मुज़्तकिरुन है, नसीहत हासिल करने वाला, लेकिन इसको मुद्दकिर कर दिया गया है इसलिए कि जबान पर आसान है। अल्लाह अकबर, क्या दलील दी, यानी दावा किया गया और दावे की दलील भी पेश कर दी गई। जी होना तो लफ्ज ये चाहिए मुज़्तकिरुन, लेकिन मुज़्तकिरुन मुश्किल था जबान के लिए, ज्यादा मुद्दकिर कर दिया गया, यानी दावा और दलील दोनों एक ही आयत में है। अल्लाह अकबर। इसमें 4 मरतबा आया है वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, 4 मरतबा आया है पूरी सूरा में। एक मतलब तो उसका ये है कि ये मुयस्सरुन लिल हिफ्ज़, मुयस्सरुन लिल क़िराअत, मुयस्सरुन लित तदब्बुर, मुयस्सरुन लिल अमलि बिही। 4 ही चीज़ें होती हैं। ये आसान है पढ़ने के लिए, आसान है याद करने के लिए, आसान है गौर व फिक्र करने के लिए, और आसान है अमल के लिए। लिहाजा ये 4 चीजें होती हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह करीमा के अंदर 4 मरतबा वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर कहा है। जी एक नबी है जिसने छोटी सी दुआ की है, क्या सिर्फ एक लफ्ज की है, एक लफ्ज की दुआ है, फंतसिर मेरी मदद फरमा। अल्लाह, एक लफ्ज की दुआ है, एक लफ्ज की दुआ है। ये नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे रब 950 साल हो गया कोई ईमान नहीं ला रहा है, और ईमान भी लाए तो बहुत कलील लोग हैं, तो मेरी मदद फरमा। एक लफ्ज की दुआ है, और इस एक लफ्ज की दुआ ने गय्यरा मालिमल कौन, कायनात की निशानियां बदल दी। जी पानी कहाँ से निकल रहा है जहाँ से आदमी सोच भी नहीं सकता, तन्नूर से पानी निकल रहा है और आसमान से बारिश बरस रही है, पूरी कौम तबाह होगी सिर्फ एक लफ्ज की दुआ से। तो दुआएं लंबी चौड़ी करने की जरूरत नहीं है, दिल साथ होना चाहिए लफ्ज के। अगर दिल के साथ दुआ की जा रही है तो एक लफ्ज ही काफी है दुआ के लिए, जैसा कि हजरत नूह की दुआ है, फंतसिर मेरे रब मेरी मदद फरमा। अल्लाह इसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में एक जुमला कहा गया बहुत हैरत अंगेज, क्या वहमलनाहु, हमने उसको सवार किया जी, अला ज़ात अलवाहिम व दुसुर, तख्तों पर और कीलों पर। कश्ती की सिफत बयान की जा रही है कि इसमें तख्ते हैं और कीले हैं, ठोक करके कश्ती बना ली गई है। अल्लाह ने फरमाया ये तो तख्ते हैं खाली जी, और कीले हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बड़े पानी के अजाब से महफूज रखा है इसको जी। तो चीज छोटी ही क्यों ना हो, कमजोर ही क्यों ना हो, अगर रब्बे ताला
کا کرم اس کے ساتھ ہو تو یہ چھوٹی سی چیز بھی اس کے لیے بڑی ہو جاتی ہے اور کمزور چیز بھی اس کے لیے طاقتور ہو جاتی ہے. یہ بتایا گیا. کیل اور تختے کہا گیا، خالی کشتی نہیں کہے، کیل اور تختے ہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کیل اور تختوں سے جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے ایک پوری قوم کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور باقی ساروں کو ڈبو دیا ہم نے. جی وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. عجیب بات ہے، جملہ خالی وہ کشتی نہیں کہا گیا، ذات الواح و دسر کہا گیا. اس کے بعد سورہ رحمان. سورہ رحمان کلھا رحمہ، یہ پوری سورہ کریمہ رحمت ہے. جی اور یہ واحد سورہ ہے تو حیرت انگیز ہے. اس کا ایک ایک لفظ حیرت انگیز ہے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے، اس کی تفسیر کرنے کے لیے مہینوں گفتگو کی ضرورت ہے. جی یہ واحد سورہ ہے جو اللہ کے ایک نام سے شروع ہو رہی ہے. بقیہ جتنی بھی سورتیں قرآن حکیم میں ہیں اللہ کے نام کے ساتھ شروع نہیں ہوئی ہیں. یہ واحد سورہ ہے جو اللہ کے ایک نام سے شروع ہوئی ہے، الرحمن اس سے شروع ہوئی. کوئی سورہ اللہ کے نام سے شروع نہیں ہوئی. الرحمن یہ واحد سورہ ہے جو اللہ کی اس صفت کے ساتھ شروع ہوئی، اور یہ اللہ کی سب سے عظیم صفت ہے الرحمن. اور اس کی خصوصیت ہے یہ کسی اور صفت کے ساتھ نہیں آتی، صرف ایک ہی صفت کے ساتھ آتی ہے، رحیم کے ساتھ آتی، بقیہ اور کسی صفت کے ساتھ نہیں آتی. الرحمن الرحیم. جی بقیہ الرحمن کسی اور صفت کے ساتھ نہیں آتا. یہ جو ہے یا تو تنہا آئے گا یا آئے گا تو الرحیم کے ساتھ آئے گا، ورنہ کسی کے ساتھ نہیں آتا ہے. یہ خصوصیت ہے اس کی. اور اللہ نے فرمایا علم القرآن، سب سے بڑی رحمت اگر انسانیت کے اوپر ہے